اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا صدق اللہ العظیم۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الدہر، 29واں پارہ ہے اور ترتیب کے لحاظ سے یہ 76 نمبر پر آنے والی صورت ہے۔ اس صورت کا نام سورۃ الدہر اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کی پہلی آیت کے اندر الدہر لفظ استعمال ہوا ہے۔ دوسرا، اس صورت کا نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ دوسرا، اس کا نام سورۃ الانسان بھی اس کو کہا جاتا ہے اور اس کے مکی اور مدنی میں اختلاف ہے۔ بعض اکثریت کے نزدیک یہ صورت مکی صورت ہے، یعنی مکہ میں نازل ہونے والی یہ صورت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو جمعے کے دن صبح کی نماز میں فجر کی نماز میں فرضوں کے اندر اس کو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سورۃ الجمعہ اور سورۃ الدہر۔ ان دونوں صورتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے فرضوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے سورۃ قیامہ پڑھی، اس کا اور اس کا اور اگلی سورۃ مرسلات کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ سورۃ القیامہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا انسان کی موت کا تذکرہ، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، یعنی موت انسان کی کیسے آتی ہے، موت کے وقت انسان کی کنڈیشن کیسی ہوتی ہے۔ اس صورت میں ہم پڑھیں گے انسان کی پیدائش سے پہلے کے ٹائم کا تذکرہ۔ اس صورت کے اندر ہم انسان کی پیدائش سے پہلے کا ٹائم جو ہے اس کا تذکرہ ہم پڑھیں گے، اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہم اس صورت میں پڑھیں گے، اور اگلی سورۃ المرسلات کے اندر ہم جہنم کا تذکرہ پڑھیں گے۔ تو یہ تینوں صورتیں ترتیب کے لحاظ سے جو آ رہی ہیں یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ان کا مضمون، ان کا موضوع تقریباً تب کا، یعنی اس پورے پارے کا موضوع جو ہے دعوت و تبلیغ۔ اس صورت کے اندر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ فکر آخرت کی دعوت دے رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے۔ تو یہ صورتیں جو ہیں تینوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر، دیکھیے پہلی آیت، لم يكن شيئا مذکورا، کیا آئی ہے انسان کے پاس، کیا آیا ہے انسان کے پاس، حین من الدہر، ٹائم کا تذکرہ، من الدہر زمانے میں سے، لم يكن شيئا مذکورا نہیں تھا کچھ بھی اس کا مذکورا، ذکر بھی۔ تو یہاں پر دہر کا لفظ استعمال ہوا۔ حل کا مطلب یعنی قد کے معنوں میں آیا، یقیناً آیا ہے انسان پر۔ ایک تو حل کا مطلب یہ بن سکتا ہے، دوسرا اس کا مطلب حل سوالیہ کے طور پر آیا ہے، کیا آیا انسان پر۔ قد تاکید کے لیے بھی آیا ہے یہاں پر، یعنی حل قد کے معنوں میں تاکید کے لیے، یقیناً گزرا ہے، یقیناً ایسا وقت آیا ہے۔ حل جو شروع میں آیا اس کے دو معنی پائے جاتے ہیں، ایک تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سوالیہ ہے، دوسرا تاکید کے لیے بھی آ سکتا ہے، یہ تاکید کے لیے بھی آیا ہے۔ یقیناً گزرا ہے، یقیناً آیا ہے، یقیناً ایسا وقت گزرا ہے، علی الانسان، حضرت انسان پر۔ اس انسان سے مراد یا تو تمام قیامت تک آنے والے انسان ہیں، یا اس سے مراد آدم علیہ السلام۔ یقیناً آیا حضرت انسان یا آدم پر، ہین سے مراد مخصوص مدت، مخصوص ٹائم، اور دہر سے مراد لمبا ٹائم۔ پہلی آیت کا میں دیکھیں کر رہی ہوں نا ترجمہ، حینم سے مراد مخصوص ٹائم، مخصوص
مدت من الدہری لمبے ٹائم میں سے، لم یکن شیئا مذکورا جبکہ نہیں تھا کچھ بھی اس کا مذکورا ذکر۔ یہاں پر لفظ حین اور دہر لفظ استعمال ہوا ہے۔ حین کا مطلب میں نے آپ کو بتایا مخصوص مدت، تھوڑا ٹائم، اور دہر کا مطلب ہے لمبا ٹائم۔ دہر زمانہ دراز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لمبا ٹائم ہو اس کے لیے دہر لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب سے کائنات شروع ہوئی اس کے اختتام تک کے وقت کو، جب سے کائنات شروع ہوئی ہے، شروع کے وقت سے لے کر کائنات کے ختم ہونے کے وقت تک کو، پورے ٹائم کو دہر کہا جاتا ہے۔ حین تھوڑا وقت، مخصوص وقت، اور دہر لمبا ٹائم۔ جب سے کائنات شروع ہوئی، شروع سے لے کر کائنات کے ختم ہونے تک کے وقت کو دہر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دہر کے مفہوم میں غلبہ اور قہر بھی پایا جاتا ہے۔ دہر کو دہر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جس چیز پر گزرتا ہے اس پر غالب آ جاتا ہے۔ دہر کو دہر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جس چیز پر گزرتا ہے اس پر غالب آ جاتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا دہر اور حین کا فرق بھی۔ یقیناً گزرا ہے انسان پر تھوڑا وقت بھی، لمبے وقت میں سے، لم یکن شیئا مذکورا جبکہ انسان کا کچھ بھی تذکرہ نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے کو گالی نہ دو، اور آپ نے فرمایا اللہ ہی تو زمانہ ہے، وہی تو اس کو چلاتا ہے جو اس کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ ٹائم اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے کو گالی نہ دو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا آج کل تو زمانہ ہی بہت برا ہے، زمانے کو گالی مت دو۔ زمانہ، ٹائم، اس کو اللہ رب العزت چلاتے ہیں اور یہ اللہ کی مشیت سے چلتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر، پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت انسان کو اس کی اصلیت بتا رہے ہیں کہ اے حضرت انسان، یقیناً تم پر ایسا ٹائم گزرا ہے، بڑے ٹائم میں سے تھوڑا ٹائم گزرا ہے جبکہ تمہارا تذکرہ بھی نہیں تھا۔ تو انسان کو اللہ رب العزت اس کی اصلیت بتا رہے ہیں کہ کائنات میں سب چیزیں تھیں، ٹھیک ہے۔ جب انسان پیدا ہوا تو کائنات، اس کے پیدائش سے پہلے بھی کائنات کا سسٹم چل رہا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے اس دنیا پر انسانوں کو بسایا تو اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے بہت سی مخلوق، کیڑے مکوڑے، بڑے بڑے جانوروں کو پیدا کیا ہوا تھا، جنوں کو پیدا کیا ہوا تھا۔ تو بہت سی چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہوئی تھیں، لیکن آدم علیہ السلام یا حضرت انسان کا کہیں پر تذکرہ نہیں تھا۔ کائنات تو بن چکی تھی نا، درخت، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، درخت، سورج، چاند، ستارے، یہ سب بن چکے تھے، لیکن انسان کا تذکرہ نہیں تھا، انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت انسان کو اس کی اصلیت بتا رہے ہیں، کائنات میں سب چیزیں تھیں لیکن تم موجود نہیں تھے، ٹائم چل رہا تھا، وقت گزر رہا تھا۔ تو پہلی دفعہ جب انسان کی پیدائش کا ذکر ہوا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فرشتے موجود تھے، فرشتے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلی دفعہ جب ان کے سامنے تذکرہ کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے انسانوں کو دیکھا ہوا نہیں تھا، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو لہذا اس آیت سے مراد انسان کو لے لیں تو انسان کا بھی کوئی وجود نہیں تھا، اگر آدم علیہ السلام کو لیں تو آدم علیہ السلام کا بھی کوئی وجود، کوئی تذکرہ، کوئی پیدائش، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اے حضرت انسان، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً تمہاری پیدائش سے پہلے ایک ایسا وقت گزرا، کائنات کا سسٹم چل رہا تھا، کائنات میں بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی ہوئی تھیں، وجود تھا کائنات کا، اللہ کی مخلوق اور چیزوں کا وجود تھا، لیکن انسان کا وجود نہیں تھا، انسان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ حتیٰ کہ
انسانوں کا سسٹم چلا، آدم علیہ السلام کے بعد نسل آدم کے جب سلسلہ چلا، اس کے بعد بھی جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس کی شکل کیسے ہوگی، اس کی ناک کیسے ہوگی، اس کی آنکھ کیسے ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہوگا، بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا، کیسے ہوں گے، کوئی بھی تذکرہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ پیدا ہو جاتا ہے بچہ تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا کس پر بچہ گیا، اس کا رنگ روپ کیسا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے۔ تو جب تک انسان پیدا نہیں ہوتا لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان سوچو اس بات کو، ٹائم تو گزر رہا ہوتا ہے لیکن تمہارا تذکرہ ہی نہیں ہوتا، تمہارا کوئی خواب و خیال ہی نہیں ہوتا، تمہارا کوئی نام ہی نہیں ہوتا، تمہارا کوئی وجود نہیں ہوتا، تمہارے ساتھ کسی چیز کی نسبت نہیں ہو رہی ہوتی، ایک ایسا وقت گزرا ہوتا ہے۔ دیکھیں اب ہمیں نہیں پتہ کہ کائنات بنی ہوئی ہے اور جب اس کائنات نے ختم ہونا ہے کتنے لوگوں نے آنا ہے، کتنے لوگوں کا وجود ہونا ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم سے پہلے ہماری نسلوں میں کون کون آیا اور کون کون فوت ہو گیا۔ ہم تو ایک نسل یا دو نسل یا زیادہ سے زیادہ 3 نسلوں کے بعد ہم کسی کو نہیں جانتے ہوتے، لیکن کائنات کا سسٹم تو چل رہا ہے جب سے اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی۔ تو لمبا ٹائم میں سے اللہ رب العزت نے تھوڑا ٹائم ہمیں دیتے ہیں، حین من الدہر، بہت مختصر سا ٹائم ہمیں ملتا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، پہلے بھی ہمارا تذکرہ نہیں ہوتا اور جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ایک نسل کے بعد بھی ہمیں کوئی بھی یاد نہیں کرتا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو، یعنی اس کا خود کوئی وجود نہیں تھا اور نہ ہی انسان خود سے پیدا ہوا، بے شک ہم نے پیدا کیا حضرت انسان کو، مجھے اور آپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے۔ ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہمارا کوئی تذکرہ نہیں تھا، ہمارے بارے میں کسی نے سوچا نہیں تھا۔ من نطفۃ، کس سے پیدا کیا؟ نطفے سے۔ نطفے سے مراد پانی کے چند قطرے جو ڈول میں رہ جائیں، ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کو ہم خالی کریں تو اس کے اندر جو چند قطرے رہ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں نطفہ، بوند۔ تو عرف عام میں جس سے انسان کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے اس کو نطفہ کہا جاتا ہے۔ ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ، اے انسان میں نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہارا جمع و خون، پھر لوتھڑا بنا، پھر اس کے پر گوشت پوش، پھر ہڈیاں، یہ میں نے چڑھائیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے، امشاجن، مشجہ کا مطلب ہوتا ہے یہ جو ہے نا امشاجن، اس کا روٹ میم شین جین، مشجہ کا مطلب ہے ملا جلا، یعنی عورت اور مرد کے نطفے کے ملنے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، انسان کی پروگرامنگ ہوتی ہے، انسان کی پیدائش کا وجود بنتا ہے۔ اکیلا ایک مرد یا اکیلی ایک عورت کسی بھی انسان کو نہیں بنا سکتی۔ اللہ رب العزت مرد اور ایک عورت کے نطفے کو ملانے کے بعد اس سے انسان کا وجود بنتا ہے۔ بے شک ہم نے ہی پیدا کیا انسان تجھے نطفے سے، یعنی چند قطروں سے جو کہ ملے جلے تھے، مرد اور عورت کے ملنے سے اے انسان تمہاری پیدائش ہوئی۔ تو لہذا یہ اتنا جو اہتمام ہم نے کیا، جو اتنی محنت کی، جو اتنی باریک بینی سے کام کیا، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو رکھا، 9 مہینے تک رکھا، اس کی ہر چیز بنائی، اس کے خوراک کا انتظام کیا، نبتلی ہی، اس لیے کہ ہم آزمائیں، کیا کم ہے آج کو سمجھ نہیں آ رہی، نبتلی ہی، تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ دیکھو تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو وجود تمہارا کیسے بنا، تمہیں میں نے بنایا کیسے، اور بنا تو دیا، اور پھر بنانے کے بعد نبتلی، ہم نے اس لیے بنایا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے نبتلی، ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہیں، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر ہم نے تمہیں مختلف مراحل سے گزارا، جمع و خون، لوتھڑا، ہڈیاں، گوشت، پھر آزاد درستگی، یہ سب ہم نے تمہیں الٹ پلٹ کر کے کیوں بنایا؟ نبتلی، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں۔ اچھا یہ بات اللہ رب العزت نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی کہ انسان کا جسم، انسان کا وجود ماں کے پیٹ میں کیسے بنتا ہے۔ اب یہ سائنس نے ریسرچ کی اور انہوں نے بتایا کہ انسان واقعی نطفے سے، جمع ہوا خون، پھر لوتھڑا، پھر ہڈیاں، پھر گوشت پوش، انسان یہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ تو
تو اللہ رب العزت نے یہ سب ہمیں بتایا، پہلے سے ہی قرآن مجید میں اللہ نے بتا دیا۔ نبتلی، ہم تمہارا پھر ہر لمحے ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں، اتنی محنت کر کے، یعنی سوچیں کہ آنکھوں کے اوپر جو پلکیں بنی ہوتی، کتنی پیاری، ایک ایک پلک لگانا، جی کتنا یعنی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں خوبصورت، اور جو چیز جہاں اچھی لگنی چاہیے وہاں اللہ رب العزت نے لگائی۔ نبتلی، یہ اتنی جو ہم نے اہتمام کیا، نبتلی تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں دیے کان بھی اور آنکھیں بھی۔ ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان ہم نے تمہیں بہت اچھی شکل و صورت کے ساتھ ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ تو ہم کہتے ہیں نا وہ کالا ہے، وہ اچھے نئے نقش والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تو ہر ایک کو بہت خوبصورت بنایا۔ یہ ہماری سوچ ہے، گورے رنگ والے ہمیں اچھے لگتے ہیں، لمبے قد والے ہمیں اچھے لگتے ہیں، تیکھے نئے نقش، یہ تو ہماری تقسیم ہے نا، تیکھے نئے نقش والے اچھے ہیں۔ لیکن ویسے دیکھیں سب انسان بہت پیارے ہیں، گورے بھی کالے بھی، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک خوبصورتی ہے۔ اے انسان ہم نے تمہیں بہت اچھی شکل و صورت دی، اور پھر اس کے بعد فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دی۔ یہ جو دونوں چیزیں نا، کان اور آنکھیں، ہدایت کا راستہ معلوم کرنے کے لیے یا کوئی بھی راستہ سمجھنے کے لیے، ہم کسی سے پوچھتے ہیں نا کہ بھئی ہم نے اس جگہ پر جانا ہے، آپ ہمیں بتائیں، وہ جب ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ دائیں طرف جائیں، پھر بائیں طرف مڑیں، پھر یہ چوک آئے گا، یعنی جو ہمیں وہ راستہ سمجھاتے ہیں تو پہلے ہم سنتے ہیں، سننے کے بعد پھر ہم چل پڑتے ہیں، پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں، جو ہماری مراد ہوتی ہے، جہاں ہم نے پہنچنا ہوتا ہے وہاں ہم پھر سننے اور دیکھنے کے بعد پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہدایت کا راستہ بھی معلوم کرنے کے لیے، ہدایت کے راستے پر بھی چلنے کے لیے یہ دونوں چیزیں بہت اہم تھی۔ سمیعا بصیرا، اللہ نے کان بھی دیے اور اللہ نے آنکھیں بھی دی، اور یہ جو دونوں چیزیں اتنی اہم ہیں کہ انسان کے دل تک جانتی ہیں یہ باتیں، جب ہم سنتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم غور و فکر کرتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور دل انسان کا، دماغ انسان کا سوچتا سمجھتا ہے، پھر غور و فکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد ہم اچھائی اور برائی میں فرق کرتے ہیں، ہم نیکی اور برائی میں پھر ہم فرق کرتے ہیں۔ وہی اللہ نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اے انسان ہم نے پھر تمہیں دونوں راستے بھی دکھا دیے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، بے شک پھر ہم نے تمہیں دکھا دیا راستہ، راستے سے مراد صراط مستقیم کا راستہ۔ اللہ رب العزت نے انتظام کیا، پہلے ہمیں پیدا کیا، پھر پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ہم سے عہد الست لیا، جب سب روحوں کو پیدا کیا، اور اللہ رب العزت نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے کہا کہ یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے رازق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر مجھے ہی اپنا خالق ماننا۔ تمام کے تمام مسلم اور غیر مسلم سب کی روحوں نے اللہ رب العزت کے ہاں اس بات کا اعتراف کیا ہوا کہ یا اللہ آپ ہمارے خالق ہیں۔ پہلے تو اللہ رب العزت نے یہ انتظام کیا، اس کے بعد دوسرا انتظام ہم سب کے اندر ضمیر رکھا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اچھائی کا راستہ ہے اور یہ برائی کا راستہ ہے۔ تو سب، چاہے کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، سب کو پتہ ہے کہ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا بری بات ہے، والدین کا خیال نہ رکھنا بری بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان کے اندر تو ویسے اللہ تعالیٰ نے ایک ضمیر رکھا ہے جو اسے بتاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انتظام کیا، انبیاؤں کو بھی بھیجا، اور پھر اس کے بعد ہمیں کان اور آنکھیں بھی دیں کہ ہم ہدایت کی بات کو سنیں اور ہدایت کی بات کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد ہم پہچان کریں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہدایت کا راستہ کون سا ہے اور گمراہی کا راستہ کون سا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، آنکھیں دینے کے بعد، کان دینے کے بعد ہم نے تمہارے لیے انتظام بھی کیا کہ ہم تمہیں صراط مستقیم کا راستہ بھی دکھائیں۔ تو صراط مستقیم کا راستہ دکھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف قرآن مجید اور حدیث کو بھیجا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ چلے جائیں گے تو ہمیں ہدایت کا راستہ کون بتائے گا؟ نئے نئے مسائل ہوں گے، ہمیں کون بتائے گا؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا، ایک قرآن مجید اور حدیث، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ رہتی دنیا تک اگر ہم ان آنکھوں سے، اگر ہم ان کانوں سے قرآن مجید کو پڑھیں گے، حدیث کو سمجھیں گے، ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے لیے صراط مستقیم کا راستہ بتانے کے لیے بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ رہتی دنیا تک قرآن مجید اور حدیث محفوظ رہے گی، اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ امتحان، یہ سیدھا راستہ بتانا، یہ دنیا کو بنانا، یہ انبیاء کو بھیجنا، یہ آنکھیں اور کان دینے کا کیا مقصد ہے؟ اما شاکرا و اما کفورا، میں تمہارا امتحان لیتا رہوں، آیا تم ان نعمتوں کے ساتھ اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہو، یا آیا ان نعمتوں کے ساتھ تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہو؟ اللہ کی نعمتیں کیا ہیں ہمارے پاس؟ صحت، ٹھیک ہے، اور ایمان کی دولت، اور اس کے بعد ٹائم، یہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں آیا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ کی فرما برداری کر کے یا اللہ کی نافرمانی کر کے؟ اما شاکرا و اما کفورا، آیا ہم شکر گزار بنتے ہیں یا آیا ہم نافرمانی کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، اور بھی نعمتیں ساری ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار واقعی ہم نہیں کر سکتے۔ مین بڑی چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے ہدایت کے راستے کو سمجھنے، سیکھنے اور ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تمہیں مین بیسک چیزیں دیں، دیکھنا اور سننا۔ اور اس کے علاوہ انسان کو اللہ رب العزت نے زندگی کی نعمت اور ایمان کی نعمت تو دی ہوئی ہے، لیکن اگر ہم ان نعمتوں کی قدر کریں گے، سنیں گے، دیکھیں گے، تو اس کے بعد جو اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے جنت جیسی نعمت، تب تو ہمیں جنت جیسی نعمت ملے گی۔ لیکن اگر ہم ان نعمتوں سے، آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، زندگی، ٹائم، صلاحیتیں، ٹائم سے فائدہ اٹھانا، زندگی سے فائدہ اٹھانا، اگر ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزاریں گے، شکر گزاری والی زندگی گزاریں گے، تو جنت جیسی نعمت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ جنت جیسی نعمت ان تمام نعمتوں کی حفاظت کرنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم حرام چیزیں دیکھتے رہے، اگر ہم حرام کام کرتے رہے، اگر ہم حرام چیزیں سنتے رہے، تو پھر جنت جیسی نعمت سے ہم محروم ہو جائیں گے، چاہے ہم جتنے سمجھدار ہو جائیں، چاہے ہم جتنی لمبی زندگی گزاریں۔ تو جنت جیسی نعمت کا فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے ہم نے ان آنکھوں، ان کانوں، ان کو ہم نے اللہ کی فرما برداری کے مطابق چلانا ہے۔ اور جب ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے تو ہم پھر شکر کریں گے، ورنہ پھر ہم کہیں گے کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہاتھ پڑتا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم یہی کہتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں میں امتحان تمہارا لے رہا ہوں، آیا تم اس امتحان میں جو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، تھوڑی سی اگر نعمتوں کی کمی ہو جائے تو تم اللہ کے فرما برداری کرتے ہو، شکر کرتے ہو، یا تم یہ کہتے ہو اس کو اللہ نے بیٹے دے دیے، اس کو اللہ نے بہترین گھر دے دیا، اس کو اللہ نے بہترین بہو دے دی، اس کو اللہ نے بہترین داماد دے دیا، مجھے تو کچھ نہ بہو اچھی ملی، نہ داماد اچھا ملا، نہ صحت اچھی ملی، نہ خاوند اچھا ملا، کچھ بھی نہیں اچھا ملا۔ اللہ کہہ رہے میں تمہارا امتحان لیتا ہوں، اما شاکرا و اما کفورا۔ اس امتحان میں ایسا نہیں ہوگا کہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا پھر ہم کہیں ہم شکر کریں گے، اوپر نیچے تو ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف کی کمی دے کر، والجوع، بھوک کی کمی دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی دے کر، مالوں کی کمی دے کر، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اتار چڑھاؤ تو آئے گا، کبھی صحت نہیں ہے تو کبھی مال ہے، کبھی مال ہے تو صحت نہیں ہے، بچے ہیں تو خوشی کوئی نہیں مل رہی، اور فراوانی ہے تو اب بچے نہیں ہیں، یہ تو ہوگا، امتحان تو میں لوں گا۔
اور جو صبر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبت، کسی بھی بات پر دل دکھے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف فوت کی پر نہیں کہنا ہوتا، بے شک یا اللہ ہم تمہارا ہی مال ہیں، یہ اتار چڑھاؤ، یہ دکھ، یہ خوف، یہ پریشانی، یہ جو کمی بیشی ہوئی ہے یا اللہ تیرے حکم سے ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خوشیاں ملتی رہیں، پرسکون زندگی گزارتے رہیں تو پھر تو خوشی ملتی رہے تو پھر بھی ہم تمہارے مال ہیں، پھر بھی ہم تمہارے بندے ہیں۔ تو لہذا امتحان کا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اس طویل مدت میں سے اللہ نے جو ہمیں ٹائم دیا ہے وہ بہت تھوڑا ٹائم دیا ہے۔ دیکھیں کائنات جب سے بنی لمبا ٹائم تھا نا، کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، 1400 سال، پتہ نہیں کتنا ٹائم گزر گیا ہے، اس میں سے ہم تھوڑا سا ٹائم میں اب ہم آئے ہیں۔ اب ہمارا ٹائم 50 سال، 60 سال، 70 سال، پتہ نہیں ہم چلے جائیں گے۔ یہ کائنات کا سسٹم، یہ لمبا ٹائم پتہ نہیں کتنا چلتا رہے، ہمیں تھوڑا ٹائم ملا۔ اس طویل ٹائم میں سے ہمیں تھوڑا ٹائم ملا ہے، اس تھوڑے ٹائم میں ہم نے عقل اور سمجھ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، عقل اور سمجھ کے ساتھ آنکھوں اور کانوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تاکہ اس دنیا کے اختتام پر ہماری زندگی کے اختتام پر ہمارا انجام اچھا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دیکھو اے حضرت انسان، یہاں پر تم اپنی منمانی کرنے کے لیے نہیں آئے کہ تھوڑا سا وقت ملا ہے، یہاں پر ہم اپنا آپ منوائیں لوگوں کو، اپنا بناؤ سنگھار کر کے، اپنی طاقت کے ذریعے اپنا آپ منوانے کے لیے ہم یہاں نہیں آئے۔ ہم کسی اور مقصد کے پیچھے نہ لگ جائیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمارا امتحان لینا، اور اس امتحان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ اما شاکرا و اما کفورا، ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ کی فرما برداری کر کے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو اس لمبے ٹائم میں سے تھوڑا ٹائم جو ہمیں ملا، منمانی کرنے کے لیے نہیں ملا، ایک خاص مقصد کے تحت اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں آزماؤں، میں دیکھوں، پیسہ دے کر بھی، صحت دے کر بھی، لمبی زندگی دے کر بھی، اولاد دے کر بھی، فراوانی دے کر بھی، تاکہ میں تمہیں آزماؤں، دیکھوں أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے کون اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارتا ہے۔ دیکھیں پیسے والے بہت لوگ آئیں گے، عیش و عشرت کے مطابق، اپنی منمانی کے مطابق بہت لوگ آئیں گے زندگی میں، دنیا میں آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ ہم نے ان سب کو نہیں دیکھنا کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں جو تھوڑا ٹائم پیریڈ ملا ہے، اور اس تھوڑا ٹائم پیریڈ میں بھی بچپنا ہمارا گزر گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، جوانی بھی گزر گئی، اب جو ٹائم الحمدللہ اللہ نے دیا، اب تو ہم نے شعور کے مطابق، فرما برداری کے مطابق، ہدایت کے مطابق ہر دن کو امتحان سمجھتے ہوئے اب ہم نے گزارنا ہے۔ اللہ نے کہا تمہاری پیدائش کا یہ مقصد ہے۔ اگر فرما برداری نہیں کرو گے، اگر شکر گزاری نہیں کرو گے، اگر لوگوں کو دیکھ کر ان کی مرضی کے مطابق، ان کے طور طریقے دیکھ کر اگر تم نے زندگی گزاری، اللہ کی فرما برداری نہیں کی، تو پھر دیکھ لو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے پھر تیار کر رکھا ہے ایسے ناشکروں کے لیے، ایسے کافر لوگوں کے لیے، سلاسلہ سلسلے سے ہے، یعنی زنجیریں، زنجیر ہوتی ہے نا، ایک زنجیر کے ساتھ اگلی زنجیر، اگلا سلسلہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہر سلسلہ جڑنے کے ساتھ وہ زنجیر لمبی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر تم نے اپنی زندگی ایسی گزاری، زنجیروں والی، خواہشات کے ساتھ جڑے ہوئے، رسم و رواج کے ساتھ جڑے ہوئے، لوگوں کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو پھر ہم تمہارے لیے کیا زنجیریں ہم تیار کریں گے، وَأَغْلَالًا، بیڑیاں، پھر ہم ہتکڑیاں ہم تیار کریں گے، توق یعنی لوہے کی چیزیں، وَسَعِيرًا، اور پھر اس کے علاوہ بھڑکتی ہی بھی آگ بھی ہے۔ سوچیں ہم کسی کو بھی ہتکڑی لگائے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ مجرم ہے، اس لیے اس کو ہتکڑی لگی ہوئی، ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے اچھا یہ مجرم جا رہا ہے، اس نے کوئی گناہ کا کام، کوئی اس نے غلط کام، کوئی اس نے ظلم و زیادتی والا کام، کوئی اس نے قتل و غارت والا کام کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنی نعمتیں دیں، آج میں رحمان ہوں،
آج دنیا میں رحیم ہوں، آج میں دنیا میں عیبوں پہ پردے ڈال رہا ہوں، آج میں ایک چانس کے بعد تمہیں دوبارہ چانس دیتا ہوں، آج ایک غلطی کے بعد تمہیں دوبارہ دن دے دیتا ہوں۔ قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا۔ پھر ہمارے پاس تمہارا انجام کیا ہوگا؟ پھر زنجیریں، پھر طوق، پھر اس کے علاوہ وسعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ۔ سوچے کتنا اللہ نے ہمیں ڈرایا، کتنا ہمیں اللہ نے جھنجھوڑا ہے۔ دیکھو اللہ کا دنیا کا سسٹم چل رہا ہے، لوگوں کو نہ دیکھو، اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ۔ تھوڑا سا تو تمہیں ٹائم ملا ہے۔ اللہ کی ذات نے تو پوری دنیا میں، پوری کائنات میں لوگوں کو بناتے رہنا ہے، یہ سسٹم چلتے رہنا ہے، لمبا چلا اور لمبا دراز تک یہ ٹائم چلتا رہے گا۔ لیکن اگر تم نے نافرمانی کی تو پھر تمہارا فی سلسلۃ ذرعها، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، کہا جائے گا ان جہنمیوں کے بارے میں کہ ان کو زنجیریں پہنا دو، ان کے گلوں میں توق ڈال دو، 70 ذراعا فاسلکوا، 70 گز لمبی زنجیر۔ یقین مانیے، دیکھیں کہ تھوڑا سا بھی ہمارا دوپٹہ گلے میں پھنسے نا، ہم کہتے ہیں میرا دم گھٹنے لگا تھا، میرے گلے میں خراش آ گئی۔ ہم کہتے ہیں دوپٹہ پہنا ہی نہیں جاتا، اتارو گرمی ہے۔ آج تو اس گرمی سے ہم دوپٹے نہیں پہن سکتے، لیکن اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اگر میری فرما برداری والی زندگی نہیں گزاری تو پھر میرے پاس کیا انجام ہوگا؟ 70 گز لمبی زنجیر، وہ توق جو لوہے کے بنے ہوئے ہیں، وہ ہتھکڑیاں جو مجرموں کو تم دیکھتے ہو دنیا میں لگتی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ وسعیرا، دہکتی ہوئی آگ۔ آپ دیکھیں گرمی میں ہم کہتے ہیں ہماری چوڑیاں گرم ہو جاتی ہیں، ان کو اتاریں، اور یہ توق اور یہ زنجیریں آگ میں کتنی گرم ہو جائیں گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کریے گا، ہمیں اپنا فرما بردار بنائیں، شکر گزار بنائیں۔ تھوڑی سی بھی کمی بیشی ہوتی یا اللہ شیطان ہمیں وہاں پھنسا دیتا ہے، ہم ناشکری کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں دل ہی نہیں چاہتا اب نماز پڑھنے کو، اب تک اتنی دعائیں مانگی، کب تک دعائیں مانگتے رہے، اب ہم نے چھوڑ دی دعائیں مانگنی۔ کتنی اللہ تعالیٰ کی بات مانی، فرما برداری والی زندگی گزاری، جتنے دین میں آ رہے ہیں اتنے حالات ٹائٹ سے ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے زیادہ اچھے تھے، منمانی والی زندگی گزارتے تھے، خوشحالی والی زندگی تھی، سب خوش تھے، ہم بھی خوش تھے۔ اب جیسے دین کی پابندیوں میں آتے جا رہے ہیں، اپنے آپ پر اسلام کو لاگو کرتے ہیں، اتنی سختیاں۔ اللہ کہہ رہے یہ آزما رہا ہوتا ہوں میں، آیا میرا بندہ میرا کتنا پکا میرا بندہ ہے، اس کے اندر ایمان کا لیول کتنا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ناشکروں کا انجام بتایا۔ اس کے بعد ان الابرار یشربون، بے شک ابرار لوگ، بے شک نیک لوگ، ابرار کہتے ہیں وسیع پیمانے پر نیکی کرنے والے لوگ، بڑے پیمانے پر نیکی کرنے والے لوگ۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا وبرم بوالدی، اسی سے یہ لفظ ہے ابرار، والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا۔ حج مبرور ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں حج مبرور، حج مبرور میں ہر نیکی کرنی ہوتی ہے، مشکل سے مشکل نیکی، پرواہ کیے بغیر، گرمی، تھکاوٹ، مشقت، رش، ہر چیز کا پرواہ کیے بغیر نیکی کرنی ہے، چلنا ہے، بیٹھنا نہیں ہوتا۔ جو فرائض ہیں، جن جگہوں پر پہنچنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اسی سے یہ رب لفظ ہے ابرار، بے شک وسیع پیمانے پر نیکی کرنے والے لوگ۔ بر کہتے ہیں ایسا انسان جس کی خصلت، جس کی عادت ایسی ہو جو ہر وقت نیکی کرنے کے لیے تیار ہو۔ وہ ہر وقت نیکی کی تلاش میں ہو، اس کو کہتے ہیں ابرار، نیک لوگ۔ پازیٹیو رہنے والا انسان وہ ہوتا ہے ابرار، ہر وقت شکر گزار۔ یعنی نیکی کی تلاش میں بھی تو وہی لوگ رہوں گے جو شکر گزار ہوں گے۔ جو خود نیگیٹو بیٹھے ہوئے ہیں، شکر گزار ہی نہیں، وہ کسی کے ساتھ کیا اچھا سلوک کریں گے، وہ کیسے نیکی کی تلاش میں رہیں گے۔ نیکی کی تلاش میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود مطمئن ہوتے ہیں، جو اللہ سے بھی راضی ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت سے مطمئن رہتے ہیں اور لوگوں سے بھی مطمئن رہتے ہیں۔ وہ کسی کے رویے کی فکر نہیں کرتے، وہ نیکی کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ تھکتے نہیں نیکی کرتے ہوئے، وہ رکتے نہیں، وہ پچھتاتے نہیں۔ وسیع پیمانے پر ہر حال میں نیکی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہوتے نا بعض لوگوں کی نیچر بہت ہی اچھی ہوتی ہے، وہ پانی بھی پلا رہے ہیں، وہ بیمار بھی ہیں تو دوسروں کو بٹھا رہے ہیں، وہ دوسروں کا خیال رکھ رہے ہیں،
وہ دوسروں کی خدمتیں کر رہے ہیں، وہ تھکے ہوئے بھی ہیں تو پکا پکا کے دوسروں کو کھلا رہے ہیں، ان کی نیچر اتنی اچھی ہوتی ہے۔ ابرار، وسیع پیمانے پر نیکی کرنے والے، اچھی خصلت والے لوگ، ہر وقت نیکی کے لیے تیار لوگ، عبادت بھی کر رہے ہیں، خدمت بھی کر رہے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ بھی کر رہے ہیں، راتوں کو بھی جاگ رہے ہیں۔ ایسے لوگ یشربون من کاسن کان مزاجھا کافورا، پلائے جائیں گے من کاسن، ایسے پیالوں سے، کاس کہتے ہیں ایسے پیالے کو جس کا ہینڈل نہیں ہوتا، ایک تو کپ ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے پیالہ۔ آپ دیکھیں پیالوں کا رواج اب پھر آتا جا رہا ہے، اس میں انسان بہت ذرا ڈال لیتا ہے اور بڑا تسلی سے بیٹھ کر پیتا ہے۔ من کاسن، ان کو پلایا جائے گا ایسے پیالوں سے، پیالہ کہہ کر اصل میں اندر کی چیز مراد ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، آپ ایک کپ لیں گے، کپ کوئی تھوڑا پیتا ہے، اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ انسان پیتا ہے، تو یہاں پر پیالہ کہہ کر اس کے اندر کی چیز مراد لی۔ ایسا مشروب ان پیالوں کے اندر ہوگا، ایسا مشروب انہیں پلایا جائے گا، کان مزاجھا، ہوگا اس کا مزاج، مزاج سے مراد ملاوٹ، ٹیسٹ اس کا ملایا ہوا ہوگا اس میں، کافورا۔ کافور کہتے ہیں جنت کا چشمہ، ایسا چشمہ جس میں ٹھنڈک بھی ہو اور اس میں خوشبو بھی ہو، اس کی ملاوٹ کی جائے گی۔ جیسے ہمارے آج کل کے مشروب ہوتے ہیں، روح افزا ہو جائے، ٹھنڈک بھی ہے اور اس میں کوئی خاص خوشبو بھی ہوتی ہے، وہ بوتل بھی خالی ہو جائے نا، اس میں سے وہ ایک خاص خوشبو آتی رہتی ہے۔ تو لہذا کافور جنت کا چشمہ ہے جس میں ٹھنڈک بھی ہوگی اور جس میں خوشبو بھی ہوگی، اس کی ملاوٹ کی جائے گی اس مشروب کے اندر جو ابرار لوگوں کو پلائی جائے گی۔ یعنی ایسا مکسچر بنایا جائے گا جس میں خوشبو بھی ہوگی، جس میں ٹھنڈک بھی ہوگی۔ جیسے کہ ہم بناتے ہیں دودھ اور روح افزا ملا لیں، یہ ہم مکسچر بناتے ہیں، یا ہم دودھ کے اندر بادام ڈال لیں تو دودھ میں سے ہمیں اچھی خوشبو بھی آتی ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے جنتی لوگوں کو جو مشروب دیا جائے گا اس میں ملایا جائے گا کافور، جو جنت کے بہترین چشمے کا پانی ہوگا۔ عین یشرب عباد اللہ، یہ چشمہ ہے، پئیں گے اس سے اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ عباد اللہ سے مراد اللہ کے چنے ہوئے بندے جو وسیع پیمانے پر نیکیاں کرتے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ اب تہجد پڑھ لی تو اب یوں نہیں کرنا، اب فرض پڑھ لیا تو اب ذکر اذکار نہیں کرنا، اب تسبیح پڑھ لی تو اب فرض نہیں پڑھنا۔ ایسے نیک لوگ عباد اللہ، اللہ کے نیک چنے ہوئے بندے، وسیع پیمانے پر نیکی کرنے والے، ان کو پلایا جائے گا یفجرونہا تفجیرا، وہ پھاڑ لیں گے اس کو تفجیرا، پھاڑنا، یعنی ان کو ایسا مشروب پلایا جائے گا جس کا پانی ختم نہیں ہوگا۔ ہوتا ہے نا پانی زیادہ استعمال کریں تو پانی ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایسے نیک اللہ کے بندوں کے لیے جب وہ ایسا مشروب پئیں گے وہ ختم نہیں ہوگا، اور ان جنتیوں کا اس پر کنٹرول ہوگا، وہ اس چشمے کے پانی کو جہاں تک لے جانا چاہیں گے لے جائیں گے۔ ہوتا ہے نا بعض ہم دریا پر یا سمندر کے پاس یا چشموں کے پاس جائیں، ہم کہتے ہیں کتنا اچھا موسم ہے، کتنی اچھی جگہ ہے، لیکن اس کے بعد پھر ہم گھر آ جاتے ہیں، وہ جگہ چھوڑ کر ہم آ جاتے ہیں۔ لیکن جنتی لوگ جب اس مشروب کو پئیں گے اس چشمے سے جا کر، تو پھر اس کے بعد وہ چاہیں گے یہ پانی ہمارے گھر تک بھی پہنچے۔ یفجرونہا تفجیرا، وہ سوچیں گے اور وہ خود بخود انتظام ہو جائے گا، وہ نہر کے پانی ان کے گھر تک آ جائے گا، جب ان کا دل چاہے گا وہ پئیں گے۔ کیونکہ جنت میں جو خواہش کریں گے، کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، وہ فوراً اللہ رب العزت اس خواہش کو پورا کر دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ ناممکن ہے۔ دنیا میں بہت سے کام ایسے ہیں، بہت سی خواہشیں ایسی ہیں جو پوری ہونا ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ایسے نیک لوگ جو وسیع پیمانے پر ابرار، ہر وقت نیکی کے لیے تیار، ہر وقت حشاش بشاش ہیں، جو کبھی تھکتے نہیں، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرنے کو تیار ہیں، ان کو ایسے چشموں سے پانی پلایا جائے گا
جب وہ چاہیں گے کہ وہ چشمے ان کے گھر تک آ جائیں تو وہ ان کے گھر تک بھی وہ ٹھنڈا پانی، وہ ٹھنڈک اور خوشبو والا پانی، وہ بہترین ملاوٹ والا پانی ان کے گھر تک بھی پہنچ جائے گا۔ اور یہ لوگ کیسے لوگ ہوں گے؟ ان کی دنیا میں کام کیسے ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے پہچان بتائی، یوفون بالنذر، یہ پورا کرنے والے ہوں گے نظر کو۔ اچھا، یہاں ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ نظر و نیاز سے مراد کیا ہوتا ہے؟ چڑھاوے کرنا، کوئی منت مان لینا، ہے نا، ہمارے ذہنوں میں تو یہ بات ہوتی ہے۔ نظر سے مراد یہ ہے کہ وہ عہد یا وہ ارادہ جو ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے کریں، وہ کام، وہ ارادہ یا وہ عہد جو صرف اور صرف ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ یعنی کسی غیر واجب کام کو اللہ کی خوشی کے لیے ہم اپنے اوپر جب لازم کر لیں، اس کو کہتے ہیں نظر ماننا۔ جیسے ہم کہیں کہ بھائی ہم ہر پیر کا روزہ رکھا کریں گے، یا ہر جمعے کا ہم روزہ رکھیں گے، یا اس کے علاوہ ہم یہ نظر مانیں کہ ہم اشراق کی نماز لازماً پڑھیں گے، چاش کی نماز لازماً پڑھیں گے۔ تو کوئی بھی نظر ماننا، کوئی بھی غیر واجب کام کو، کوئی بھی جو فرض نہیں ہے، اس کام کو اللہ کی خوشی کے لیے اپنے اوپر لازم کر لے تو اس کو کہتے ہیں نظر ماننا۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر ماننے سے کوئی بھی کام، تقدیر کا کام بدلتا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت بخیل سے نکلوانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی نظر منوا لیتے ہیں۔ جیسے کہ انسان کے میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا اگر اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دیں۔ نظر ماننا جائز ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ شرط نہیں لگانی چاہیے۔ اگر ہم شرط لگا کر کوئی نظر مانتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شرطیں لگانے سے تقدیر نہیں بدلتی، بلکہ اللہ رب العزت بخیل سے کچھ نہ کچھ نکلوا دیتے ہیں کہ وہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، یا کوئی بھی فلاح کا کام کر دیتا ہے، لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو لہذا اللہ سے شرط لگا کر نظر ماننا یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں ویسے اللہ سے نظر مانے، شرط لگائے بغیر ہم نظر مانے، جیسے کہ ہم اپنے دن کا ایک شیڈیول بناتے ہیں، کوئی ٹائم ٹیبل بناتے ہیں۔ جب ہم ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں، جب ہم کوئی شیڈیول بنا لیتے ہیں، جب ہم کوئی گول بنا لیتے ہیں تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم یہ کمٹمنٹ کریں کہ بھائی ٹھیک ہے، فرض تو پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، لیکن دن کے وقت صبح اٹھ کر تہجد کے وقت 2 نفل میں ضرور پڑھوں گی۔ کمٹمنٹ کر لیں، جب ہم اپنے ذہن کو تیار کر لیں تو پھر وہ کام ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم کوئی گول نہ بنائیں تو ٹائم گزر جاتا ہے۔ جیسے کہ اب ہمارا ہفتے میں 2 دن ٹائم ہم نے مخصوص کیے ہوئے ہیں، اب ہم نے مخصوص کر لیے، ٹائم کو مینیج کر لیا تو یہ 2 دن کلاس ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم سوچیں کہ بھئی میرا دل چاہتا ہے کلاس کروں، میرا دل چاہتا ہے میں کلاس میں جاؤں، فکس نہ کریں کوئی دن، کوئی شیڈیول نہ بنائیں، کہیں جانا نہ شروع کریں، بس وہ پھر ہمارے سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، ہم پھر کلاس کوئی بھی اٹینڈ نہیں کر سکتے، ہم کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کر سکتے۔ ہاں اس لیے نظر ماننا کہ کوئی دن ہم طے کر لیں گے، کوئی کام ہم طے کر لیں گے تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے، ایسی نظر ماننا جائز ہے۔ لیکن ایسی نظر ماننا کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دیں گے تو پھر صدقہ خیرات کریں گے، اللہ سے شرطیں نہیں لگانی چاہیے، ایسی نظر کو پسند نہیں کیا گیا۔ ہاں ایسی نظر ماننا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے توفیق دیں، میں یہ نیکی کا کام کروں گی، ایسی کوئی بھی کمٹمنٹ کرنا، ایسا کوئی بھی ٹائم ٹیبل بنانا، ایسی کوئی بھی بات کو اپنے شیڈیول میں لے آنا، ایسی نظر ماننا جائز ہے۔ لیکن اگر ہم کوئی غلط نظر مانیں، غلط نظر ماننا، کوئی بھی ہم غلط نظر مان لیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ننگے پاؤں جو ہے طواف کر رہا تھا، عمرے کے لیے آ رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ ننگے پاؤں کیوں چل رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے نظر مانی ہے۔ آپ نے کہا عمرہ تو کرو لیکن جوتا پہنو۔ یہ غلط نظر ہے۔ جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں بڑے سمجھدار، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں سے اتر رہے ہوتے ہیں، بہترین کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اترتے ہیں تو انسان دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ننگے پاؤں کیوں چل رہے ہیں؟ تو انہوں نے نظر مانی ہوتی ہے کہ اس محرم کے مہینے میں ہم ننگے پاؤں چلیں گے، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ غلط نظر ماننا، غلط کام جو فطرت سے ہٹ کے ہوں،
اس کی نظر مان لینا، یہ کوئی بھی نیکی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیکی نہیں کہا، بلکہ آپ نے فرمایا اگر تم ایسی کوئی بھی غلط نظر مان لیتے ہو تو اس کو توڑ دو، اگر کوئی صحیح نظر مانتے ہو تو اس کو پورا کرو، جو شریعت کے مطابق ہو، جو فطرت کے مطابق ہو، جس کا خود کو بھی فائدہ ہو، جس کا لوگوں کو بھی فائدہ ہو، وہ نظر تو پورا کرو۔ لیکن ایک ایسی نظر کہ بھئی دھوپ میں ہم ننگے پاؤں کھڑے رہیں گے، یا یہ کہ حج عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے تو ہم پیدل ہی چل کر جائیں گے، جب سواریاں موجود ہیں تو آپ سواری پر جائیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو غلط نظر کو توڑ دینا چاہیے، لیکن اچھی نظر مانی جائے، لیکن شرط لگا کر نہیں نظر ماننی چاہیے۔ تو یہ ابرار لوگ، یہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں یوفون بالنذر، جو نظر کو پورا کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی نیکی کا کام جو کہ ان پہ واجب نہیں تھا، فرائض تو وہ کرتے ہی کرتے ہیں پورا، کوئی بھی ایسا کام جو غیر واجب تھا اللہ کی خوشی کے خاطر وہ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ ہم یہ نیکی کا کام کریں گے، اس کو کہتے ہیں نظر۔ اگر شرط لگائے بغیر نظر مانی ہے تو اس کو تو پورا کرنا ہے، لیکن اگر شرط لگا دی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بخیل سے اللہ رب العزت کچھ نکلوا دیتے ہیں، تقدیر کو نہیں بدلتا وہ کام جو ہم نظر مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے تو پھر ہم ایسا کریں گے۔ اور ہماری عام طور پر ایسی نظریں ہوتی ہیں کہ جس میں ہمارا دنیا کا فائدہ ہو، جو دنیا کا فائدہ جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ویسے ہی ہونا ہے۔ تو پہلی خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ نظروں کو پورا کرتے ہیں، یعنی جو بھی وہ عہد کر لیتے ہیں اللہ کے رضا کے خاطر، جو بھی وہ ارادہ کر لیتے ہیں وہ ان کو پورا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر یعنی جس کی مصیبت مستطیرہ پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی قیامت کا دن۔ قیامت کے دن کوئی ایک مصیبت ہوگی، لمبا دن، 50,000 سال کا دن، گرمی کا دن، اس کی شدت، پیاس کی شدت، لوگوں کا رش، لوگوں کا ہجوم، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہاں جائیں، اور حساب کتاب کی فکر، رزلٹ، ذرا سا بھی بچوں کا رزلٹ لیٹ، ہم کہتے ہیں کتنی مشکل ہو رہی ہے، ٹائم تو تھا فکس، اب انتظار کیوں کروا رہے ہیں؟ انتظار کان شرہ مستطیرا، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن کی ہر مصیبت سے جو کہ اس دن بہت سی مصیبتیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ قیامت کا ڈر اور خوف، اگر ہمیں یہ نہ ہو تو ہم کوئی بھی نیکی کر ہی نہیں سکتے۔ اگر قیامت کا ڈر اور خوف ہمیں نہ ہو تو ہم کسی نیکی پر ٹھہر ہی نہیں سکتے، ہم کسی کو معاف ہی نہیں کریں گے، ہم صبر ہی نہیں کریں گے، ہم برداشت ہی نہیں کریں گے، ہم اللہ پر توکل ہی نہیں کریں گے، ہم کسی کے ساتھ کوئی درگزر والا معاملہ نہیں کریں گے۔ ہاں ہمیں قیامت کا ڈر اور خوف ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر ہمیں آج انصاف نہیں مل رہا تو اللہ رب العزت نے ایک انصاف کا دن بنایا ہے نا، آج ہمیں نیکیوں کا صلہ نہیں مل رہا، آج ہم نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کوئی ہمیں اس کا کوئی رزلٹ نہیں مل رہا، تو ایک اللہ نے بدلے کا دن بنایا ہے نا، تو اس وجہ سے پھر ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہم نے نیکیاں کرنی ہی کرنی ہیں، صلہ ملے یا نہ ملے۔ کان شرہ مستطیرا، یہ نیک لوگ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، ان کو ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ اس دن تو اپنے اعمال کام آنے ہیں، کوئی پیسہ، کوئی شہرت، کوئی عہدہ، کوئی سفارش، کچھ بھی نہیں چلے گی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اگلی خوبی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، کس کو؟ مسکیناً وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین کو، محتاج کو، ضرورت مند لوگ کو۔ یہ لوگ کچھ کر نہیں سکتے، دیکھیں نا، اپنے بہن بھائیوں کو کھانا نہ کھلائیں، عید پر نہ بلائیں تو وہ کتنا برا مناتے ہیں، اپنے بچوں کو ایک ٹائم کا کھانا نہ دیں، کیسے وہ سر پہ چڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ کھانا آپ نے ہمیں دیا کیوں نہیں، ہے نا، کتنی وہ ہمارے سے زبردستی کر کے، کتنا وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کی کیا ذمہ داری، کیا حقوق ہیں، آپ ہمیں دیں، آپ ہمارا خیال رکھیں، کہیں سے بھی کچھ کریں، خود کھائیں یا نہ کھائیں ہمیں تو کھلائیں، ہے نا۔ بہن بھائی، رشتہ دار زبردستی جتلا کر کسی نہ کسی طریقے سے کہتے ہیں بھی ہمیں بلاؤ، ہمیں کھلاؤ۔ ہاں، جو محتاج لوگ ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں، یہ کیا کریں گے؟ ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم ان کو کیا دے دیتے ہیں؟ 100 روپیہ 10 روپیہ دے دیے، یہی کر سکتے ہیں نا ہم ان کا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں، ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہے، لیکن ہمارا دل گوارا نہیں کرتا کہ ہم ان کو آٹا دلوائیں، راشن دلوائیں۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نیک لوگ اللہ کی محبت میں مسکین، ضرورت مند لوگ، محتاج لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ریٹرن میں ہمیں کچھ نہیں کہنا، کچھ بھی نہیں کہنا، وہ خود نہیں کھا سکتے تو ہمارا کیا کام کریں گے؟ یعنی ان لوگوں کے ساتھ یہ لوگ نیکی کرتے ہیں جنہوں نے ان کو ریٹرن میں کچھ بھی نہیں دینا ہوتا۔ یہ بہت سے مواقع ملتے ہیں ہمیں زندگی میں، سفر پر ہیں، کوئی پاس بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کہیں دوسرے شہر میں گئے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ اپنے ملک میں بہت امیر کبیر ہو، پیسے اس کے گم ہو گئے ہیں، اس کے پاس لباس اب نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہے اللہ کی رضا کے خاطر وہ محتاجوں کی، وہ ضرورت مند لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَأَسِيرًا، تیسرا اللہ تعالیٰ نے کہا قیدی لوگوں کو، یعنی جنگی جو قیدی ہوتے ہیں، جو ان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ آج جنگی قیدی تو نہیں ہے لیکن ملازمین تو ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں نا، ہم سے جو انڈر لوگ ہیں، ہمارے انڈر۔ آج دنیا میں دیکھیں ہر طاقتور انسان کمزور کو دبا رہا ہے، اور کمزور دبتے چلے جا رہے ہیں، اور طاقتور اپنی طاقت سے طاقتور مزید طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کمزور نہ خود کھا سکتا ہے، نہ پڑھا لکھا سکتا ہے اپنی اولادوں کو، نہ کوئی اپنی رہائش کا بہترین انتظام کر سکتا ہے۔ جب تعلیم نہیں حاصل کرتے تو نہ ہی ان کو عقل و شعور آتا ہے، وہ کمزور سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور طاقتور لوگ ان سے فائدہ اٹھا کر اور طاقتور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے خاطر وہ کمزوروں کا حق نہیں دباتے، وہ اپنے انڈر لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرتے ہیں، ان کا احساس کرتے ہیں، اگرچہ انہوں نے ہمیں کیا دینا ہے، کچھ بھی نہیں دینا، لیکن ایک ذات ہے ان کے دلوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے، جیسے ہماری فیلنگ، جیسے ہمارے احساسات، جیسے ہمیں سب کچھ فیل ہوتا ہے، ان کو بھی تو بھوک لگتی ہے۔ جیسے ہم اپنی اولاد کو کوئی کھلونا دلوائیں تو ہم کتنی خوشی ہوتی ہے، جیسے ہمارے بچے بیمار ہو جائیں ہمیں کتنی فکر، ہمیں کتنی، ہماری ہر خوشی ختم ہوئی ہوتی۔ کیا ان کمزور، محتاج، ضرورت مند ہمارے انڈر لوگوں کی کوئی فیلنگ، کوئی خوشی، کوئی احساس نہیں ہے؟ اللہ کے رضا کے خاطر وہ اللہ کے مخلوق کا احساس کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی فکر کرتے ہیں، اور معاشرہ پھر کیا بن جاتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ جب ہم دل سے بہت اچھا سلوک کرتے ہیں ملازم کے ساتھ، ضرورت مند محتاجوں کے ساتھ، وہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، اللہ آپ کو اس سے زیادہ رزق دے، اللہ آپ کو بہت خوشیاں دے۔ ہم کیسے دوسروں سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور ہمارا دل چاہتا ہے دوسرے ہمارے لیے دعا کریں۔ جب ہم دوسروں کو خوش کریں گے، پیار محبت والا معاملہ کریں گے، بے لوث نیکی کریں گے، احسان والا معاملہ کریں گے، ریٹرن میں کوئی میں بد دعا نہیں دے گا۔ جب پیٹ بھرتا ہے نا دعا نکلتی ہے، کسی کو چاہے پانی کا گلاس پلا دے، اس کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ کسی کو خوش کریں، کہتے ہیں نا ہمارے والدین تو ہمیں دعائیں نہیں دیتے، بھئی خوش تو کرو اپنے والدین کو، ہمارے بڑوں نے ہمیں کبھی دعائیں نہیں دی، خوش کریں، دل سے دعائیں نکلیں گی۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، ضرورت مند، محتاج، مسکین، اور اس کے علاوہ آپ کے انڈر جو کمزور طبقہ ہے، بے لوث جب ان کے ساتھ نیکی کرو گے تو وہ آپ کو دعائیں دیں گے۔ جب آپ محبت دیں گے تو محبت ملے گی، جب آپ احساس دیں گے تو آپ کو دوسرے آپ کا احساس کریں گے۔ یہ چیز ایسی ہے جتنا اس کو بانٹیں گے اللہ رب العزت انتظام کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان کسی بندے کی مدد میں لگتا ہے اللہ فرشتے مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے، وہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، وہ اس کا خیال رکھتے ہیں، وہ اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ ہم اتنے خود غرض آج کل ہو گئے ہیں، ہمارا معاشرہ اتنا خود غرض ہو گیا ہے، کوئی سلام بھی کر کہ آپ نے ہمیں پہچانا ہے، آپ ہمارے کوئی رشتہ دار ہیں، آپ نے ہمیں سلام کیا ہے، یعنی ہماری فیلنگز ایسے بن گئی، کوئی دے تو اس کو دو، کوئی بلائے تو جواب دو، کوئی کرے تو کرو۔ اللہ کہہ رہے یہ نیک لوگ، ان کی فطرت، ان کی نیچر ایسی ہوتی ہے، ان الابرار، یہ نیک لوگ وسیع پیمانے پر نیکی کرتے ہیں، رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، مسلمان تو ہے نا، وسیع پیمانے پر ان کی فطرت اتنی نیک ہوتی ہے۔ ایک گرمی میں کھڑا ہوا ہے، جیسے مجھے پیاس لگتی ہے، اس کو کیسے نہیں پیاس لگی ہوگی؟ جیسے مجھے 3-4 گھنٹوں کے بعد بھوک لگ جاتی ہے، اس کو کیسے نہیں بھوک لگتی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ جو ہے
اپنے انڈر لوگوں کو بھی کھانا کھلانا اس کے اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کھانا کھلاتے ہیں، کیونکہ پیٹ بھرنا یہ ہماری بیسک چیز ہے. لباس، ٹھیک ہے، گھر، بہترین بیڈ، یہ ہماری پھر خواہشات میں آ جاتے ہیں، لیکن پیٹ بھرنا ہماری بیسک ضرورت ہے. ہمیں خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ کھلاتے اس لیے ہیں اللہ کی رضا کے خاطر. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور وہ ان سے کہتے نہیں ہم چاہتے تم سے کوئی بدلہ اور نہ ہی شکریہ، کوئی معاوضہ نہیں ہم چاہتے. ہم نے صلہ تو اللہ رب العزت سے لینا ہے، معاوضہ تو ہم نے اللہ سے لینا ہے. مومن لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن نیکی بے لوث کرتے ہیں. یہ نہیں کہ میں نے اس کی اچھی مہمان نوازی کی، جب میں اس کے گھر گئی تو اس نے میری کوئی مہمان نوازی نہیں کی، کوئی باسی کھانا رکھ دیا، اب میں بھی مہمان نوازی نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، میں نے اس کی پریشانی کے وقت میں نے اس کا خیال رکھا، جو اس نے پیسے مانگے میں نے اس کو دیے. اب جب مجھے ضرورت پڑی تو اس نے ٹکا سا جواب دے دیا، اب میں کبھی نہیں نیکی کروں گی. ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بدلہ لینے کا نیت وہ کس کی کیا ہونی چاہیے کہ نیکی کا صلہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے، تو وہ کس سے؟ اللہ رب العزت سے. تم نیکیاں کرتے چلے جاؤ، تم خوش قسمتی سمجھو کہ شکر ہے مجھے نیکی کا موقع ملا، میں اس کی خدمت کر لوں، میں پہلے پانی پلا دوں، میں اس کو بیٹھنے کی جگہ دے دوں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. وہ نہیں چاہتے ہوتے کہ لوگ شکریہ کہیں، لوگ سب کے سامنے تعریفیں کریں، لوگ ان کا نام لکھوائیں، لوگ ان کے نام کے تذکرے کریں تو پھر وہ نیکی کریں گے. نہیں، انہوں نے صلہ لینا ہوتا ہے، انہوں نے بدلہ لینا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت سے لینا ہوتا ہے. کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان بھول جاتا ہے. کسی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، ہم بھول گئے، ہمارے ذہن میں نہیں رہا ہم شکریہ ادا کریں. تو اگلا انسان اگر ہم نے شکریہ نہیں ادا کیا، اگر ہم نے تعریف نہیں کی، تو کیا وہ نیکی کرنا چھوڑ دے؟ نہیں، اس نے نیکی کرنی ہے. تو اللہ کے رضا کے خاطر ایسے لوگ ضرورت مندوں کی بہترین طریقے سے ضرورت پوری کرتے رہتے ہیں. ہمیں پتہ تھا نا ہم نے اپنے گھر کو کیسے مینج کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کی شاپنگ، ہم نے اپنی شاپنگ کیسے کرنی ہے. کیا ہمیں ضرورت مند لوگوں کا خیال نہیں آتا؟ ہم نے ان کو دیکھیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ان کے پاس پنکھا بھی نہیں ہے، ان کو گرمی نہیں لگتی ہوگی. وہ اللہ کے بندوں کی اللہ کے رضا کے خاطر بہترین طریقوں سے ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بھی اور اس دن سے بھی، عبوسن، جس دن تیوری چڑھی ہوئی ہوگی. ہوتے ہیں نا، ذرا سی گرمی لگے ہمارے چہرے کے ایکسپریشن بدل جاتے ہیں، تھوڑی سی مرضی کے خلاف بات ہو ہم پریشان نظر آتے ہیں. عبوسن، ان کے چہرے پر تیوری چڑھی ہوئی ہوگی، قمطریرا، اور وہ بہت بڑی مصیبت والے دن سے ڈرتے ہوں گے. تو دکھ اور مصیبت دیکھ کر جب ہمارے چہرے بدلتے ہیں تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ایسے نیک لوگ بڑے دن کا اللہ سے سودا کرتے ہیں کہ قیامت والے دن ہمیں ٹینشن نہ ہو، قیامت والے دن ہم مطمئن کھڑے ہوئے ہوں، ہم پرسکون کھڑے ہوئے ہوں. اس دن کی پریشانی، اس دن کی مصیبتوں، اس دن کی اداسی سے بچنے کے لیے وہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. اور پھر فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم، اللہ بھی انہیں اس دن کی مصیبتوں سے پھر بچا دے گا. ولقاہم نظرۃ وسرورا، اور پھر دے گا ان کو، پھر ڈالے گا ان پر اللہ نظرۃ، تازگی، اور وسرورا یعنی چہروں کی تازگی بھی اور خوشی، دلوں کی خوشی بھی. یعنی وہ اس دن خوش کھڑے ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے پریشان بھی کھڑے ہوں گے اور کچھ چہرے مطمئن کھڑے ہوں گے، اور وہ کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، پڑھو ہمارا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ہمیں پتہ تھا ہم نے اللہ سے ملنا ہے. لوگ ہماری انسلٹ کرتے تھے، تانے دیتے تھے ہمیں، دیکھو سے بڑے دیندار بن گئے، کوئی عمر ہے اس طرح کی نیکیاں کرنے کی. ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ہمیں پتہ تھا ایک بدلے کا دن آنا ہے.
لوگ ناانصافیاں کرتے رہے. ہم نے کہا کہ نہیں، آج نیکیاں کریں تاکہ وہ دن جو قیامت کا دن آئے اس دن کی ہم شرمندگی سے بچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر دے گا چہروں کی تازگی اور دلوں کا سکون. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور پھر بدلے میں ملے گا ان کو جو انہوں نے صبر کیا ہوگا دنیا میں، جنت اور وحریرا اور ریشمی لباس. یعنی جنت کی قیمت کیا ہے؟ صبر. پچھلے کام جو کریں گے، جو نیکیوں والے کام، یعنی کھانا کھلانا ضرورت مند، محتاج، مسکینوں اور عہد کو پورا کرنا، اور قیامت کا ڈر اور خوف ہر وقت رکھنا. وہ کہتے ہیں آپ تو ڈرائیں نہیں، آپ ڈرانے والی باتیں کرتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں وہ قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت، اس کی دہشت، اس کی ہولناکی، اس کی مصیبتوں کو یاد رکھتے ہیں اور پھر تیاری کرتے ہیں. تو یہ ان کو بدلہ ملے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے جنت کی تیاری کی، دنیا میں صبر کیا، اور ان کو بہترین لباس پہنایا جائے گا. یعنی مومن کی ساری زندگی صبر ہی صبر ہے. مومن کی دو حالتیں ہوتی ہیں، نعمتیں ملی تو شکر الحمدللہ، مصیبت آئی تو پھر صبر. ناشکری نہیں، اپنے آپ کو وہ روک کے رکھتا ہے زبان کی بھی ناشکری سے اور جسم کی بھی ناشکری والے کام کرنے سے. ان دونوں خوبیوں کے ساتھ جب صبر اور شکر انسان کرتا رہے پوری زندگی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ہم ان کو بدلہ دیں گے جنت کا اور بہترین ریشمی لباس کا. اور پھر اس کے بعد متکئین فیہا علی الارائک، وہ تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. تختوں پر تکیے لگا کے انسان کب بیٹھتا ہے؟ جب انسان فارغ ہو جاتا ہے. دنیا میں تو یہ بڑے بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے، اب نماز پڑھنی ہے، اب ذکر اذکار کرنے ہیں، اب اٹھ کے فٹافٹ اس کو کھانا بنا کر دینا ہے نا، اب اگلی نماز کی تیاری کرنی ہے، اب ٹائم پر سونا ہے، اب ٹائم پر اٹھنا ہے، اب ان دنوں میں کلاس میں جانا ہے، اب سبق یاد کرنا ہے، اب اس کی تیاری کرنی ہے. دنیا میں تو یہ بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے، اپنی آرام کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنے عیش عشرت کی خیال نہیں رکھتے تھے، فارغ ہو کر نہیں بیٹھتے تھے، ہر لمحے کی قدر کرتے تھے. جنت میں تکیوں لگا کر تختوں پر آرام سے پھر بیٹھے ہوں گے. اب کوئی بھاگ دوڑ نہیں، اب کوئی محنت نہیں، اب کوئی مشقت نہیں، اب کوئی ڈیوٹی نہیں، اب کوئی پابندی نہیں. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں یہ دیکھیں کہ جنتی لوگ اس میں دھوپ کی تپش اور نہ ہی سردی کی شدت. یعنی جنت میں کوئی بھی لمحہ نہیں آئے گا نہیں کہ انسان کے آرام کو کم کرے. جنت میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ یہ تو یعنی لائف سٹائل جو بتایا جا رہا ہے کہ گھر پرسکون، محل پرسکون، تخت آرام، عیش و عشرت. کھانے میں کیا ہوگا؟ ودانیۃ علیہم ظلالھا، جھکے ہوں گے ان پر ظلالھا، جنت کے سائے، پھل والے درخت. وذللت، اور قریب کر دیے جائیں گے. ذلی کا مطلب ہے تابع کر دیے جائیں گے. قطوفہا، جنت میں درختوں کے پھل. تذلیلا، یہ وذللت اور تذلیلا ایک ہی لفظ ہیں، ٹھیک ہے، وہ مصدر ہے اور یہ فعل ہے. وذللت قطوفہا تذلیلا، تابع کر دیے جائیں گے ان کے پھل، اس کے پھل، ان درختوں کے پھل. تذلیلا، خوب قریب کر دینا ہے نا. اب دیکھیں جو پھل فریش ہوتا ہے درخت سے اتار کے کھایا جاتا ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. جو پھر اتار دیا جاتا ہے، پھر وہ منڈی میں آتا ہے اور پھر دکانوں پر آتا ہے، پھر ہم گھر میں لے کر آتے ہیں، اس کے ٹیسٹ میں کتنی تبدیلی آ چکی ہوتی ہے. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جنتی لوگ جب وہ چاہیں گے کہ ہم یہ پھل کھائیں، وہ درخت ان کے قریب آ جائے گا اور وہ پھل جھک جائیں گے، آرام سے توڑو اور کھاؤ. ان کی پہنچ میں ہوں گے، یعنی جنت کے درختوں کے سائے بہت لمبے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جو درخت ہوں گے ان کے سائے اتنے لمبے ہوں گے کہ ایک تیز رفتار گھوڑا اگر 100 سال بھی چلے نا تو وہ جنت کے درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا. ہمیں درختوں کے سائے کتنے اچھے لگتے ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے، ہمیں اے سی والے ماحول مل گئے. جب یہ نہیں تھے تو بتائیں درختوں کے سائے میں بیٹھنے سے جو ٹھنڈک ملتی تھی، جو ٹھنڈی ہوا ہوتی تھی، وہ کتنی اچھی لگتی تھی. نہ جسم کا دکھنا، نہ جسم میں کوئی بیماری. تو لہذا جنت میں درختوں کے سائے بھی لمبے ہوں گے
اور جو پھل ہوں گے وہ خوب قریب کر دیے جائیں گے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور طواف کر رہے ہوں گے ان پر، گردش کر رہے ہوں گے ان پر، بِآنِيَةٍ برتن، مِّن فِضَّةٍ چاندی کے، وَأَكْوَابٍ اور ایسے پیالے ہوں گے، كَانَتْ قَوَارِيرَا جو شیشے کے ہوں گے. یعنی جنت میں خدام لڑکے خدمت کے لیے ہوں گے. اب ایسے ہوٹل ہوتے ہیں نا کہ جو ہر وقت آپ کھانا کھا رہے ہیں آپ کو آ کے کہہ رہے ہیں گرم کباب لا دیں، گرم گرم نان لا دیں، وہ کھڑے ہوئے خدمت کے لیے. اچھا یہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، ہم یہ لے کر جاتے ہیں، ہم آپ کو گرم پیش کرتے ہیں. کتنا اچھا لگتا ہے ایسا کھانا کھانا، گرم گرم پیش ہو رہا ہے، ابھی ہم کھا ہی رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ فوراً گرم لا کر دے دیتے ہیں. تو جنت میں بھی وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ طواف کر رہے ہوں گے خادم، اور پھر برتن ہوں گے چاندی کے. ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سونے کے برتن ہوں گے. وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا اور ایسے پیالے ہوں گے، اکواب یعنی جس کا ہینڈل نہ ہو. قاسم کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایسا پیالہ جس کا ہینڈل نہ ہو. یہ بھی پیالے جو شیشے کے ہوں گے، قواریر من فضة، اور یہ پیالے شیشے، ایسا شیشہ ہوگا جو چاندی جیسا ہوگا، یعنی جس کی چمک چاندی جیسی ہوگی. ہم کوئی بھی سویٹ ڈش بنائے اس کے اوپر ہم چاندی کے ورک لگاتے ہیں نا، وہ چاندی کے تو نہیں ہوتے لیکن اس کی چمک ہمیں چاندی جیسی لگتی ہے، جو ہمیں اچھی لگتی ہے. تو جنتیوں کو جو کھانا دیا جائے گا اس کے اوپر جو اس کی پریزنٹیشن جو ہوگی، جو وہ برتن ہوں گے، جو ان کی چمک ہوگی، وہ ایسی ہوگی، ایسا شیشہ ہوگا جو چاندی جیسا ہوگا. قدروہا تقدیرا، وہ پلانے والے ان کو قدروا اندازہ کریں گے، اس کا بہترین اندازہ کرنا. یعنی وہ جو ہمیں سرو کر رہے ہوں گے ایسا سرو کریں گے کہ جب ہم پکڑیں گے تو وہ نیچے نہیں گرے گا. بہترین طریقے سے سرونگ کریں گے، پریزنٹیشن بہت اچھی ہوگی اور بہت اچھے اندازے سے وہ ہمیں پلائیں گے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور وہ پلائیں گے اس میں ایسے پیالوں سے، ایسے جام سے، کَانَ مِزَاجُهَا جس میں ملاوٹ ہوگی، زنجبیلا، زنجبیل کی، یہ یعنی ایسی ملاوٹ جو کہ سونڈ کی ہوگی. عرب لوگوں کو یہ جو ادرک ہوتی ہے نا جس کو سکھا لیتے ہیں، اپنے قہووں میں ان کو بہت اچھا لگتا تھا کہ وہ ڈال کر پیا کرتے تھے، جس سے ہاضمہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زنجبیل سے ملاوٹ کر کے ان کو مشروب دیا جائے گا. یعنی دو ہم نے مشروب کا تذکرہ پڑھ لیا کہ جنت میں جو چشمے ہوں گے کافور کے بھی، اور عینن فیہا تسمی سلسبیلا، یہ ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے. یعنی جنت کے جو چشمے ہیں وہ ایک سلسبیل ہے، ایک کافور ہے. کافور کا میں نے پہلے آپ کو بتا دیا. سلسبیل ایسا پانی جو کہ صاف پانی ہو اور میٹھا پانی ہو اور جو حلق سے آسانی سے اتر جائے، اس کو کہتے ہیں سلسبیل. جنت کے چشمے کافور اور سلسبیل ہیں جو کہ ان دونوں کو ملا کر ہمیں دیا جائے گا، جنتیوں کو دیا جائے گا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور گردش کر رہے ہیں اس پر لڑکے ہمیشہ رہنے والے. یعنی ایسے لڑکے جن کی عمر، جن کی شکل ایسی ہوگی کہ جو بالکل یعنی ایسے ہوں گے جو خوبصورت بھی لگیں گے اور انرجی والے ہوں گے. بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں نا کہ خادم ایسے ہوتے ہیں جو تھکے ہارے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. جنت میں جو خادم ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جو بالکل ینگ، اچھی شکل و صورت والے اور خوب انرجی والے. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تم انہیں دیکھو گے تو تمہیں ایسے لگے گا جیسا کہ موتی بکھرے ہوئے ہوں. کسی بھی ہوٹل میں جائے نا، اب انہوں نے ورکرز کے لیے یونیفارم رکھا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ایک جیسے، سارے کتنے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں. تو جنت میں جو جنتی خادم ہوں گے ایسے لگیں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوں. یعنی منظر بھی بہت پیارا لگے گا، بہت زیادہ تعداد میں بھی ہوں گے، منظر میں بھی بہت اچھے لگیں گے اور وہ ڈسٹرب بھی نہیں کریں گے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم دیکھو گے، پھر جب تم دیکھو گے ان نعمتوں کو، وَمُلْكًا كَبِيرًا،
تو یہ ایک بہت عظیم سلطنت ہوگی. ہوتا ہے نا بادشاہوں کے گھروں میں، بادشاہوں کے محلوں میں کتنے خادم کھڑے ہوتے ہیں، کتنے زیادہ کہ آرڈر دیں تو وہ فوراً کام کریں. ہمارے گھروں میں تو ایک دو ملازم، لیکن بادشاہت جہاں پر ہو، بادشاہی سلسلہ ہو، کتنے ملازم ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں پر جب تم دیکھو گے ایسی نعمتیں تو تمہیں ایسے لگے گا جیسے تم بہت عظیم، بہت بڑی سلطنت کے مالک ہو. عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان کے اوپر، ان کے جسموں کے اوپر جو کپڑے ہوں گے نا، سندس کہتے ہیں باریک کپڑا اور نفیس کپڑا. ہوتے ہیں نا ویسے کپڑے جو بہت ہلکے ہوتے ہیں، لائٹ ویٹ ہوتے ہیں، اور بہت قیمتی کپڑا ہوتا ہے وہ. تو سندس کہتے ہیں باریک کپڑے کو اور نفیس کپڑے کو. خضرن سبز رنگ کا ہوگا. سبز رنگ کی اپنی ایک یعنی خوبصورتی ہے، اس کی اپنی ایک رونق، اس سبز رنگ کی اپنی ایک چمک ہے. وہ استبرق کہتے ہیں موٹا ریشم، گاڑھا ریشم. جیسے ہمارے یہ ویلوٹ کے کپڑے ہوتے ہیں، موٹے کپڑے. باریک کپڑے بھی ہوں گے جو لائٹ ویٹ ہوں گے، اور اگر وہ موٹا کپڑا پہننا چاہیں ریشم جیسا، استبرق بھی انہیں وہ بھی پہنایا جائے گا. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں پہنائے جائیں گے سونے چاندی کے کنگن. سونے کے کنگن کا بھی تذکرہ آیا سورۃ حاقہ میں، ہم پڑھ کر آئے نا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. اب جنت میں کھاؤ پیو مزے سے رہو، اس وجہ سے کہ تم پہلے زندگی میں تم کچھ کر آئے ہو. بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا ان کا رب پاکیزہ مشروب. یعنی اتنے ناز اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ جنتیوں کے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کا تذکرہ کیا ہے. دیکھو خادم ہوں گے، تخت لگے ہوئے ہوں گے، سونے چاندی کے برتن ہوں گے، کنگن ہوں گے سونے چاندی کے، اور بہترین مشروب ہوگا. کیا آئیڈیل زندگی ہوگی. اتنے ناز اٹھائیں گے. کیوں؟ تم دنیا میں صبر کر کے آئے، تم دنیا میں نیکیاں کر کے آئے، تم دنیا میں ایسی نیکیاں کرتے رہے کہ بدلے کا صلہ یا اللہ آپ سے لینا ہے. جب آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے تم نے پرواہ نہیں کی کہ صلہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، لوگ ہمیں نیک سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے. تم نے اللہ کی خاطر اپنی نیکیاں کرنے میں اپنی زندگی کھپا دی، ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھا اللہ کی فرما برداری میں. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. اب تمہیں رزلٹ مل رہا ہے، اب تمہیں بدلہ مل رہا ہے ان نیکیوں کا جو تم کر آئے. وکان سعیکم مشکورا، تمہاری کوششیں اللہ کو پسند آ گئی، تمہاری کوششوں کی اللہ نے قدردانی کر لی. ہم نے وہ اعمال نہیں کرنے جو لوگوں کو پسند ہیں، جو کلچر ہے. ہم نے وہ اعمال نہیں کرنے جو آج کل رواج ہو، جو نیکیاں لوگ کر رہے ہوں. وہ نیکیاں کرنی ہیں جو اللہ کو پسند ہو. لوگوں کو اسٹینڈرڈ پہ نہیں چلنا. جس کو اللہ نے نیکی کہہ دیا، جو اللہ نے اسٹینڈرڈ بنائے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کر بتائے، جو قرآن نیکی کہتا ہے، ہم نے ان نیکیوں کو کرنا ہے. وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اللہ ان نیکیوں کی پھر قدر کریں گے جو لوگ کر رہے ہیں، جو معاشرے میں ہے، جو کلچر ہے، جو ہمارے گھروں میں چلتا ہے. ہمارے ہاں یہی رواج ہے، ہم ان کو نیکیاں سمجھتے رہیں، وہ نیکیاں نہیں ہیں. وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. تو لہذا اپنی تمام صلاحیتوں کو، اپنی نعمتوں کو اور اپنی قوتوں کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا ہے، کچھ عمل کرنا ہے. آج کریں گے تو کل اللہ صلہ دے گا. آج تخت نہیں لگ رہے، آج سونے چاندی کے کنگن نہیں پہنائے جا رہے، آج سونے چاندی کے برتن، قیمتی برتن نہیں ملے تو کوئی بات نہیں. فکر اس بات کی کرنی ہے کہ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر آج کر رہے ہیں تو کل مل جائیں گے. دنیا کو اللہ کی مرضی کے مطابق اگر ہم نے گزار لیا تو آخرت پھر ہماری خواہشات، ہماری مرضی، ہماری سوچوں کے مطابق ہوگی. لیکن اگر آج دنیا میں ہم چاہیں کوئی نعمت کم ہو ہی نہ، کسی چیز کی کمی ہو ہی نہ، سب کچھ ملے، حرام طریقہ اختیار کرنا پڑے تو حرام طریقہ اختیار کریں، لوگوں کے حق مارنے پڑے تو حق ماریں، زیادتی کرنی پڑے، ظلم کرنا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، ناانصافی کرنا پڑے تو ملے ہمیں. آج ہمیں ملنا چاہیے، آج ہمارے حقوق پورے ہونے چاہیے، چاہے ہم اللہ کے حق پورے کریں یا نہ کریں. فکر اس بات کی کرنی ہے کہ اللہ کے حقوق ہم نے پورے کرنی. آج کچھ نیکیاں کرنی ہیں.
انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نازل کر رہے ہیں آپ کی طرف قرآن کو تنزیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ انا کے بعد جو نحنو کا لفظ آیا ہے نا، تاکید کے لیے آیا، بے شک ہم، انا میں بھی بے شک ہم آ گیا، پھر نحنو دوبارہ تاکید کے لیا، بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں آپ پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا۔ کفار اعتراض کرتے تھے نا، وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اگر تم کہتے کہ یہ قرآن تم پر اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے تو ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، ہم آپ پر تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ اس لیے اتار رہے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل مضبوط رہے۔ دیکھیں ایک ہی دفعہ بھی ہمیں پورا قرآن مجید، ابھی ایک سورت پڑھ رہے ہیں نا، آپ کو مشکل لگ رہا ہے کہ لمبی سورت رکوع تک ختم ہو جانا چاہیے، اگر ایک ہی دفعہ میں قرآن مجید اتر جاتا کتنا مشکل ہوتا کہ ایک دن میں بیٹھ کر پورا قرآن مجید کو پڑھو، تبھی تو نیکی ہے۔ نہیں، تھوڑا پڑھ لو، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ایک رکوع ایک سورت پڑھ لو تاکہ آپ کے دل پر اللہ کا ڈر اور خوف آئے، تاکہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو۔ ہم نے اس لیے قرآن مجید کو آہستہ آہستہ اتارا، ورنہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، اللہ ایک دفعہ میں اتار دیتے۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کیجئے۔ جب بھی آپ اس قرآن کو پڑھیں گے، جب بھی آپ اس قرآن کو سمجھیں گے، جب بھی آپ اس قرآن کی دعوت و تبلیغ کریں گے، ایسا نہیں کہ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اب اس قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ٹک کے بیٹھنا پڑ رہا ہے نا، اپنے آرام کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، کھانا نہیں کھایا تو کوئی بات نہیں، بھوکا بیٹھنا پڑ رہا ہے نا۔ اس قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے میں صبر بہت لازمی ہے، لازمی تقاضا ہے کہ آپ صبر کریں، آپ اپنے آرام کو چھوڑیں، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو مشقت اٹھانی پڑے گی، آپ کو دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے دوسروں کی باتوں کو سننا پڑے گا، آپ کو صبر کرنا پڑے گا، لوگ آپ کی بے عزتی کریں گے لیکن آپ کو صبر کرنا پڑے گا، آپ کو بہت سے حقوق اپنے چھوڑنے پڑیں گے، آپ کو اپنی ضروری کام بھی چھوڑنے پڑیں گے۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ کو اپنی ذاتی فائدوں کو قربان کرنا پڑے گا دعوت و تبلیغ میں، اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے میں۔ آپ کو لوگ کوئی کریڈٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے میں، دعوت و تبلیغ میں فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ کو صبر کرنا پڑے گا، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، آپ کو ایک وقت کا انتظار کرنا پڑے گا جو قیامت کا دن آئے اور بدلہ ملے۔ تو لہٰذا یہ آسان کام نہیں ہے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، دعوت و تبلیغ کرنا۔ آج آپ کے جذبے بہت اچھے ہیں، آج آپ بہت نیک بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ کلاس میں آ گئے، تسلسل کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ نے جڑنا ہے، تسلسل کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے ٹائم کی، اپنے صلاحیت کی قربانی دینی ہے۔ آپ نے دعوت و تبلیغ کرنے میں آپ کو اپنے فائدے، اپنا آرام چھوڑنا پڑے گا۔ آپ لوگوں کی باتوں کو نہیں پکڑیں گے، آپ چھوڑیں گے، اگنور کریں گے۔ ہمارا مقصد بہت اعلیٰ ہے، ہم نے صلہ اللہ سے لینا ہے، تو لہذا صبر کیجئے، انتظار کیجئے، دل برداشتہ نہیں ہونا، رونے دھونے نہیں بیٹھ جانا، اس مشن کو نہیں چھوڑنا، اس اہم کام کو نہیں چھوڑنا، یہ صبر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، برداشت کرنا پڑے گا۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، آپ نے ان میں سے کسی گناہگار ناشکرے کی باتوں میں نہیں آنا۔ آپ کو تو اللہ نے چن لیا ایک اہم کام کے لیے، اہم ذمہ داری کے لیے، اہم ڈیوٹی کے لیے، آپ نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا۔ چلو چھوڑو، کیا کرنا، تمہارے اوپر فرض تھوڑی ہے، اپنے گھر کے کام کرو، اپنے بچوں کو دیکھو، بس کیا دعوت و تبلیغ میں لگ گئے، کیا قرآن کو سیکھنے میں لگ گئے، تم پہ تھوڑی فرض ہے، یہ تو مردوں پہ فرض ہے۔ بہت سے کام ہم ایسے کرتے ہیں جو ہم پر فرض بھی نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو کیا یہ قرآن کو سیکھنا، کیا یہ سمجھنا، کیا دعوت و تبلیغ کرنا یہ نیکی کے کام نہیں ہے؟ اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، اس کے لیے گناہگار لوگ، ناشکرے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ وہ نہیں کرتے، نہ کریں، وہ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس تو ٹائم ہے نا، آپ نے تو ٹائم مینیج کر لیا نا، آپ نے تو اپنا ایک گول بنا لیا، آپ نے اپنا ایک شیڈیول بنا دیا۔ آپ کسی ایسے انسان کی بات نہ سنیں جو آپ کو
موٹیویٹ نہیں کرتا. آپ نے کسی گناہگار انسان، کسی دنیا دار انسان کی بات نہیں ماننی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اذکر اسم ربک بکرۃ واسیلا. اس کام کو کرنے کے لیے اپنے رب کا نام یاد کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں صبح اور شام. اچھا، اب یہ کام کرنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہمت کہاں سے آئے گی؟ صبح کی نماز، بکرتن، صبح بھی اللہ کو یاد کیجیے اور شام کو بھی. جو نماز پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، وہ قرآن کے لیے بھی ٹائم نکالے گا. کیونکہ نماز کا میں کوئی بظاہر تو میں نظر نہیں آتا کہ یہ لئے آپ انعام لیں، آپ نے نماز پڑھی ہے. ہمیں پتہ ہے ہمارا اللہ کے ہاں اجر محفوظ ہو گیا. جو اللہ کے ہاں اجر محفوظ کرتے جاتے ہیں وہ ذکر بھی کریں گے، وہ صبح کی نماز بھی پڑھیں گے، وہ صبح کے اذکار بھی کریں گے، وہ شام کے اذکار بھی کریں گے، وہ ظہر اثر مغرب کی نماز بھی پڑھیں گے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے لیے، رات کا بھی ایک حصہ مخصوص کریں گے، سجدہ کریں گے. یعنی عشاء کی نماز بھی پڑھیں گے اور نوافل بھی پڑھیں گے. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے بڑے حصے میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں گے. ایک قرآن سیکھنے اور ایک قرآن کو سمجھنے اور ایک دائی دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے، اللہ سے مضبوط تعلق بنانے کے لیے فرائض کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد ذکر اذکار. ہم نے سورۃ مزمل میں بھی اور سورۃ مدثر میں بھی پڑھا نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر. یہ ہمارے مشن تھے. خود بھی نیکی پر لگنا ہے اور دوسروں کو بھی لگانا ہے، خود بھی اللہ سے ڈرنا ہے اور دوسروں کو بھی ڈرانا ہے. اس اعلیٰ مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا تھا. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس اعلیٰ مقصد کے تحت زندگی گزارو گے تو لوگ آپ کی تعریفیں نہیں کریں گے، لوگ آپ کی بے عزتی بھی کریں گے، اور لوگ آپ کے سامنے اپنے مطالبات بھی رکھیں گے. آپ نے ان کی باتیں نہیں ماننی. ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کئی مطالبات رکھے. پیسہ چاہتے ہو، عہدہ چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، اعلیٰ خاندان کی لڑکی چاہتے ہو، یہ ہمارے مطالبے ہیں. اگر ان میں سے کوئی تمہارا مطالبہ ہے، تم چاہتے ہو کہ ہم یہ تمہارے مطالبے پورے کریں، تو ہم کر دیتے ہیں. اعلیٰ خاندان کی لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی، عہدہ، شہرت، پیسہ، یہ ہم تمہیں دے دیتے ہیں. لیکن یہ جو تم دعوت و تبلیغ کرتے رہتے ہو نا، یہ کرنا بند کر دو. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو کسی بھی نیکی سے کوئی روکے، آپ نے اس کی بات نہیں ماننی. کسی کے بھی کہنے پر ایک مسلمان، ایک دائی، قرآن کا دائی کبھی بھی نہیں رکتا. لوگ مائنڈ کر رہے ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں، گھر والے منع کر رہے ہیں، بھئی آپ ان کی ذمہ داری پوری کریں گے، وہ آپ کو کبھی نہیں روکیں گے. آپ ان کے فرائض پورے کریں، کھانا ٹائم پر دیں. آپ کو اپنی نیند کی قربانی دینی پڑے، آپ نیند کی قربانی دے دیں. کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھائے گا، کوئی آپ پر اعتراض نہیں کرے گا کہ کلاس میں جانے کا پتہ ہے، گھر کے کام نہیں سنبھالتے. آپ ان کے مطالبات، ان کی ذمہ داریاں پوری کریں. آپ کو نیند کی قربانی دینی پڑے، آپ کو آرام کی قربانی دینی پڑے، آپ یہ قربانیاں اپنی ذات کی قربانیاں دیں. آپ نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا. کوئی آپ کو روکنا چاہے کہ آپ نہ جائیں، نہ پڑھیں، نہ سمجھیں، آپ پر فرض تھوڑی ہے. آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. آپ کو اللہ نے چن لیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر آپ کے کوئی حوصلے پست کرے تو پھر آپ نے صبر کرنا ہے. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبح شام فرائض کا اہتمام اور اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے. ذکر اذکار کا بھی اہتمام کرنا ہے. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. بے شک کچھ لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو کہ پسند کرتے ہیں جلدی مل جانے والی چیز کو، یعنی دنیا کو. وَيَذَرُونَ، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں، وَرَاءَهُمْ، اپنے پیچھے، ثَقِيلًا، بھاری دین کو. یعنی تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ دیکھو وہ وہاں پر جاب کرتی ہے، 3 گھنٹے لگتے ہیں اور اتنی سیلری مل رہی ہے، اور تم کلاس میں جاتے ہو 2 گھنٹے لگاتے رہتے ہو، ملتا کیا ہے تمہیں؟ یا کوئی بھی انسان دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہو، کہیں بھائی اس کا کوئی بعد میں کوئی ایوارڈ ملے گا، کہیں پر جاب لگ جائے گی. اس کو دیکھو، اس نے 1 سال پڑھا اور اس کی بہترین جاب لگ گئی. تمہیں ایسے لوگوں سے، تمہارا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جو جلدی مل جانے والی چیز، جو دنیا کو بہت پسند کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں بھاری دین کو. ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا،
بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو تو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم جلد مل جانے والی چیز کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو. تو ہماری کوششیں ہوتی ہیں نا کہ ہمارے بچوں کا بھی کوئی فیوچر بن جائے. اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تعلیم، یعنی دنیاوی تعلیم کو ہم کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں. اتنا سا بچہ بھی ہم کہتے ہیں فر انگلش بولے، اور وہ بولتے ہیں کیونکہ ہم پیسہ لگاتے ہیں، کیونکہ ہم محنت کرتے ہیں. یقین مانے صبح بچوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں، دوپہر کو تپتی دھوپ میں ہم لے کر آ رہے ہیں، پھر اکیڈمی جا رہے ہیں، پھر اکیڈمی سے آ رہے ہیں. 10 منٹ کے لیے قاری صاحب کو بھی بلا لیتے ہیں، آ جائیں قاری صاحب. اور بچے کہہ رہے ہوتے ہیں قاری صاحب جلدی کریں، ہوم ورک کرنا ہے. اور ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں قاری صاحب بچوں کو چھٹی دیں، جلدی پیپر آ گئے ہیں. لیکن اسکول سے اکیڈمیوں سے ہم ایک دن کی چھٹی برداشت نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے ہمارے بچے کا بہت بڑا نقصان ہو گیا. تم دنیا کو پسند کرتے ہو، تم دنیا کے فائدوں کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کو بھول جاتے ہو. اس تعلیم کا فائدہ کیا؟ جو نکما بچہ ہم کہتے ہیں مدرسے بھیج دیں، مسجد بھیج دیں، حافظ بنا لیں. لائق بچہ ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ تو پی ایچ ڈی کرے گا، یہ تو ڈاکٹر بنے گا. ہمارے شروع سے خواب ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا، مجھے خواب یہ دکھاتے ہیں. اور بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ڈاکٹر کون ہوتا ہے، کیا اس کا فیوچر. ہم بچے کے پلان بناتے ہیں، ہم ذہن تیار کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر بنے گے، ہم انجینئر بنے گے، ہم پروفیسر بنے گے، ہم وکیل بنے گے. کوئی بھی نہیں کہتا میں قاری صاحب بنوں گا، میں بہترین قرآن مجید پڑھوں گا. نہیں، ہم گھبراتے ہیں، اس کا فیوچر ہی کچھ نہیں ہے، کیا ملے گا پڑھ کے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جلدی کو پسند کرتے ہو اور ایک بھاری دن کے، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اس کی طرف تم دھیان ہی نہیں دیتے، اس کو تم بھول جاتے ہو. نحن خلقناہم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے ان کو پیدا کیا. اور وشددنا اسرہم، اور ہم نے مضبوط کیے اسرہم، ان کے جوڑ مضبوط کیے. ہمارے جوڑوں کو اللہ نے مضبوط بھی بنایا اور لچکدار بھی بنایا. سوچیں دیکھیں ہم کتنی دفعہ اٹھتے ہیں اور کتنی دفعہ بیٹھتے ہیں اور کتنی دفعہ بازو کو موڑتے ہیں اور کتنی دفعہ ہاتھوں کو موڑتے ہیں، کتنی دفعہ ہم آنکھیں بند کرتے ہیں اور کتنی دفعہ ہم آنکھیں کھولتے ہیں، کتنی دفعہ منہ کھولتے ہیں اور کتنی دفعہ منہ بند کرتے ہیں. کیسی مضبوط باریک باریک رگیں اور ہڈیاں جڑی ہوئی ہیں. اور وقت گزرنے کے ساتھ 40 سال کے بعد خود بخود ان میں کمزوری، کمر میں درد، گھٹنوں میں درد. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم ہی ان کے جوڑوں کو مضبوط بناتے ہیں. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے ہم بدل دیں گے أَمْثَالَهُمْ، ان جیسے تبدیلا، ہم تبدیل کر لیں گے. یعنی اگر تم نہیں سنبھلتے، اللہ کے فرما بردار نہیں بنتے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تمہاری حالتیں بھی بدل سکتے ہیں، تمہاری شکل و صورت بھی بدل سکتے ہیں، تمہارے اسٹینڈرڈ بھی بدل سکتے ہیں، یا تمہاری جگہ ہم کسی اور کو بھی لا سکتے ہیں جو نیک ہوں. أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے ایک پوری کی پوری مخلوق کو تباہ کر دے اور نئی مخلوق کو زندہ کر لے. ان هذه تذکرہ، دیکھو یہ تو ایک یاد دہانی ہے. یہ قرآن مجید، یہ سورت، یہ محفلیں، یہ درس قرآن، یہ ایک یاد دہانی ہے. سنبھل جاؤ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. دیکھو نیکی اور بھلائی کے راستے کو پہچان لو، شر اور برائی کے راستے کو پہچان لو، پلٹ آؤ. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو بھی بنا لے اپنی چاہت سے اپنے رب کی طرف راستہ. کون سا راستہ؟ ہدایت کے راستہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا، دیکھو یہ ہے سیدھا راستہ جو میں دین بتا کر جا رہا ہوں، اس کی پیروی کرو. تو ہم نے دین کی پیروی کرنی ہے، ہم نے قرآن کی پیروی کرنی ہے. جو بھی چاہے گا اپنے رب کی طرف ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا. نماز میں، ہر نماز میں کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. تو اللہ کہہ رہا ہے جو بھی سیدھے راستے کی طرف آئے گا، چنے گا یہ راستہ، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، نہیں تم چاہ سکتے مگر جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یعنی ہم چاہ بھی نہیں سکتے، ہم یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آئے. اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ نے ہمیں ہمت طاقت دی، صحت دی اللہ تعالیٰ نے، تو ہم پھر اس جگہ پر آئے. لیکن اس جگہ پر آنے سے پہلے ہم نے نیت کی، ہم نے ارادہ کیا، ہم نے پلاننگ کی، ہم نے اپنے ٹائم کا شیڈیول بنایا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ کہہ رہا ہے جب تم چاہتے ہو تو پھر اللہ توفیق بھی دے دیتا ہے.
پھر اللہ مواقع بھی دے دیتا ہے. پہلے ہم نے ارادہ کرنا ہے, پہلے ہم نے نیت کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد اللہ موقع بھی دے دے گا, کیونکہ ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والے اور خوب حکمت والے ہیں. یدخل من یشاء فی رحمتی, پھر دوبارہ اٹھنے کے بعد اللہ جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یعنی آج تو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں, اللہ کی مرضی کے مطابق جب زندگی گزاریں گے تو پھر اپنی رحمت میں یعنی دوبارہ اٹھنے کے بعد جنت میں اللہ جس کو چاہے گا پھر داخل کرے گا. جس نے اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری ہوئی ہوگی اللہ اس کو پھر جنت میں بھیجے گا. آج میں نے اور آپ نے, ہم سب نے سوچنا ہے کیا آیا ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں. اگر جانا چاہتے ہیں تو اللہ نے پھر کہہ دیا کہ فرما بردار بن جاؤ. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, پھر اپنی خواہشات, پھر اپنی دلچسپیاں, پھر اپنی مرضیاں وہ بناؤ جن کو میں چاہتا ہوں. پھر اللہ تمہیں بدلے کے صورت میں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یدخل من یشاء فی رحمتی والظالمین اعد لهم عذابا علیما. اور اگر نہیں کرو گے تو پھر ایسے ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب جہنم تیار کر رکھی ہے. تو اللہ نے مرنے کے بعد جب سب لوگ اٹھیں گے تو دو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں کے طور پر تیار کیے ہوں گے, ایک جنت اور ایک جہنم. اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنا راستہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, دونوں راستوں میں سے ہم چنیں. اللہ سے ڈرتے رہیں, اللہ کے فرما برداری والے کام کریں, اور پھر صبر کریں. صبر کریں جب کوئی تکلیف, جب کوئی کمی بیشی آئے, جب اللہ کی فرما برداری پر دل نہ چاہے. سب ایسے کر رہے ہیں, میں کیوں کروں. اپنی خواہشات کو جب ہم کچھ لیں کہ جب اللہ نے کہہ دیا تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے, لوگوں کو اچھا لگے یا نہ لگے مجھے کرنا ہے. اور اگر کر لیں گے تو پھر نعمتوں والی جنت ہے, اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے ظالموں کے لیے پھر میں نے, ظالم جو اپنا خود نہیں خیال رکھ رہے, ایسے ظالموں کے لیے پھر میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہ چھوٹی صورت تھی, اور بڑی پیاری صورت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ میں نعمتیں دوں گا اگر فرما برداری کرو گے, اور اگر نافرمانی کرو گے تو پھر دردناک عذاب. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو توفیق دیں, خلوص جذبے کے ساتھ, سچی نیت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنا محاسبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں. آمین ثم آمین.